میں صلاحیت وہی دی ہے جو انسان کے اندر ہے. مثال کے جو فرشتوں میں نہیں ہے وہ یہ کہ انسان اور جن یہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ان کو ٹھیک ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ان کی جنوں کی آبادی جنوں کے رہنے سہنے کا طریقہ یہ وہی ہے جیسے انسانوں کا ہے. ٹھیک. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ چھوٹے سے سوراخ میں آ سکتی ہیں تو یہ فزیکل چیز تو ہماری طرح ماس تو نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے. وہ تو نار السموم پہلے ہی واضح ہو گیا. ناس نہیں ہے. تو اس کی اس طرح لے لیں کہ جب ہم لیزر کی بات کرتے ہیں تو لیزر میں جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ عام لائٹ کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آنکھ کا آپریشن اور مختلف آپریشن ہوتے ہیں اس سے. بالکل ہوتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. جی کامن صاحب جی یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ بہت سارے جنوں کا ہونا، میں جنوں کو بدرو دیکھتا ہوں یا جن آپ اسے کہہ لیں، تو ہمیں ایک شہادت ملتی ہے گوسپل میں، انجیل میں، کہ خداوند یسوع مسیح جب قبرستان کی طرف جا رہے تھے ایک علاقے میں، گرسینیوں کے علاقے میں، تو وہاں ایک شخص ملا. اس کے اندر لشکر تھا جسے انگریزی میں لیجن کہا گیا ہے. اور اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیجن میں اس زمانے میں 6000 سپاہی ہوتے تھے. تو 6000 ایک بندے میں مطلب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب کی بات اس بات سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ اس طرح سے فزیکل نہیں جس طرح سے ہماری ہے. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ بدرو ہیں یا جنات اصل میں یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو یہ جب بدن کو تباہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اس میں جن ہے یا بدرو ہے یا ایسے بیماری ہے. اور جب وہ اچھی طرح سے صحت مند ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس میں فرشتہ رہتا ہے. اچھا، یہ بھی اچھی بات تو ہے. یہ اس طرح سے کے بھی کسی نے اس کو کمپیئر کیا. اور آج بھی ہم جو دیکھتے ہیں کسی مزار پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس سے 8 بڑے مرد باقاعدہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، نہیں سنبھال پا رہے. اس میں ایسی طاقت کہاں آئی کہ وہ 8 مردوں کو بڑے ان کو سنبھال سکتی ہے. وہ بولتی ہے تو 4 آوازوں میں بولتی ہے. اور یہ ساری اتنے سارے سمانے میں جیسے ڈائمینشنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو بڑے آسانی سے سر جیسے آپ نے بہترین سمجھایا. جیسے ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ کو ایک موڑ لیا جائے ایک کاغذ کو، اب وہ سامنے دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے ایک ہی کاغذ ہے، اس طرف سے دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے ایک ہی کاغذ ہے، لیکن جب اس کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا اندر بھی کچھ لکھا ہوا ہے. تو وہ جب اندر وہ لکھا ہوا ایک دم سے آپ کھولیں گے، ایک بچے کے سامنے اس کو نہیں پتا تھا تو وہ ایسے لگے گا کہ جیسے یہ چیز ایک دم سے کوئی نئی چیز میرے سامنے آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی اس میں ہم اپنے ناظرین کو ایک کلپ بھی دکھانا چاہیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جن ہے، غالباً ہم غالباً ہی کہہ سکتے ہیں، حق الیقین تو ہمیں نہیں پتا، لیکن شواہد کہتے ہیں کہ شاید کوئی جن ہے جو ایک خاتون پہ موجود ہے. اور یہ کلپ آپ دیکھیے اور اس میں شاید آپ محسوس کر سکیں کہ ان خاتون کی حرکات و سکنات اور کیفیات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ نارمل خاتون نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ماجرا درپیش ہے. کلپ دیکھیے. کلپ آپ نے دیکھا ناظرین. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. اور اچھا مفتی صاحب، مسلمان ظاہر ہے آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو ایک کلپ بلکہ میں آپ کو بھی دکھانا چاہوں گا، ہم سب اس کو دیکھیں گے کہ جس میں یہ طائف میں اس کو کسی نے شوٹ کیا موبائل کیمرے سے، اور یہ انٹرنیٹ سے ظاہر ہے ہم نے یہ کلپس لیے اور یہ کلپ موجود ہے نیٹ پہ. یہ مسلم جن کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ جو آپ کلپ دیکھیں گے اس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ جو آپ کو ایک مسلح ہوا میں معلق نظر آئے گا اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، تو یہ ایک جن ہے جس کے پاس سے قرت کی آواز بھی آ رہی ہے. اس کلپ کو دیکھیے. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایسے آپ نے کلپ دیکھی مولانا صاحب، جو جنات ہیں وہ ایک تو فزیکل صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کلپ کے اندر ہمیں ایک مسلح ہوا میں معلق نظر آیا، اس میں سے قرأت کی آواز آئی، یہ ممکن ہے یہ اس طرح سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ نار سموم کے حوالے سے میں نے ایکسپلینیشن کر دی. جی. جنات متشکل بے اشکال مختلفہ، مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کتے کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، گدھے کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. یہ مختلف چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے اور ایک دائرہ کھینچ کر فرمانے لگے کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، اور نبی علیہ السلام مجھے چھوڑ کر چلے گئے. میں نے دیکھا کہ ایک غبار سا اور ہیولا سا اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک چیز نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوئی، سیاہ سیاہ مجھے نظر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کافی دیر ان کے ساتھ مصروف رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب میرے پاس واپس آئے، میں نے پوچھا، استفسار کیا، تو فرمانے لگے کہ یہ جنات تھے، میرے پاس آئے تھے کہ ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانے دیے جائے، کہ ہم کہاں پر رہیں جہاں انسان ہمیں انٹرپٹ نہ کر سکے، ہم انہیں جو ہے وہ پریشان نہ کر سکے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مسلمان جنات کے لیے جلس کا مقام دیا اور کافر جنات کے لیے غور کی جگہ دی. جلس کہتے ہیں مسلمانوں کی جو آبادیاں اور بستیاں ہوتی ہیں، وہ مسلمان جنات کے رہنے کے لیے آپ علیہ السلام نے انہیں الاؤ کی یا اجازت دی. اور غور وہ گاٹیاں، وہ جنگلات، وہ سمندر، وہاں پر جنات کو کہا کہ آپ وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں. اور ایک بل کے اندر رہنے کی بات، ایک تو میں نے کہا کہ یہ شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں. شکلیں تبدیل کرنے کے اعتبار سے ان کا سائز بھی تبدیل ہوتا ہے. جہاں تک سائنس کی بات ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی یا سائنس میپ نہیں کرتی، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. آج سائنس نے اس کو ثابت کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کی عمر، اس کی ہائٹ، خواص، جی خاصیات، یہ ساری چیزیں ایک ڈی این اے ٹیسٹ ایک قطرے کے اندر سما سکتی ہیں. تو اگر ہماری عقل اس کو میپ نہیں کر رہی، اس سے میچ نہیں کر رہی، تو یہ ہمارا قصور ہے. رب جو فرما رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، نو ڈاؤٹ ان دس، 100% وہ چیز ثابت. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین، میں اس موقع پر آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہوں گا. سٹل فوٹوگرافس ہیں جس کے اندر جنات یا اس طرح کی کوئی مخلوق ہے جس کو مختلف لوگوں نے ویسٹ میں، ایسٹ میں، مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پہ اپنے کیمراز سے کیپچر کیا. اور اس میں آپ دیکھیں گے ان تصویروں کے اندر کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نارمل عقل اس کو شاید تسلیم نہ کرے، ان چیزوں کو تسلیم نہ کرے، ان شبیہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو تسلیم نہ کرے. لیکن بہت سے فینومناز، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو جس طرح مفتی صاحب نے کہا عقل شاید تسلیم نہ کر رہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری عقل کا دائرہ کار محدود ہے.